جب وہ الربا شہر کے نواب میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں دور تک خیموں کا ایک شہر آباد تھا۔ مجدد الدین اپنے بھائی شمس الدین اور اپنے ہمزاد خلتق بن زاہد کے ساتھ اپنے مسلح دستوں کو لے کر جب اس خیمہ گاہ میں داخل ہوا تو لشکری اپنے خیموں سے نکل کر بڑے احترام، بڑی عقیدت اور ارادت مندی کے ساتھ مجدد الدین، اس کے بھائی اور ہمزاد کا استقبال کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک جگہ مجدد الدین رک گیا، اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شمس الدین اور خلتق بن زاہد بھی اتر گئے، اس لیے کہ ایک شخص اپنے کچھ ہمراہیوں کے ساتھ سامنے آیا، جسے دیکھتے ہی مجدد الدین نے اسے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ مجدد الدین سے ملنے کے بعد وہ شخص اور اس کے ساتھی شمس الدین اور خلتق سے مل رہے تھے۔ پھر جو شخص اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مجدد الدین کے استقبال کو آیا تھا اسے مجدد الدین نے ایک طرف لے گیا۔ جو کچھ کارلوس اور اہل خانہ پر بیتی تھی اس کی تفصیل اس سے کہی۔ دونوں نے آپس میں کوئی معاملہ طے کیا۔ پھر مجدد الدین مڑا اور اپنے بھائی شمس الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شمس الدین، تم دونوں بھائی کارلوس کی دونوں بیٹیوں کو لے جاؤ، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ 2 لشکری تمہارے ساتھ جاتے ہیں، یہ تمہیں اس خیمے کی نشاندہی کر دیں گے۔ یہ خیمہ ان خیموں میں سے ایک ہے جس کا اہتمام ہم نے آنے والوں کی رہائش کے لیے کیا ہے۔ پھر مجدد الدین اپنے بھائی شمس الدین کے قریب ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، شمس الدین، خیمے میں ان کے آرام، ان کی ضرورت کی ہر شے کا خیال رکھنا۔ پھر ان سے یہ تفصیل بھی پوچھنا کہ فرانسیسی نائٹوں نے کیوں ان کا استحصال کیا، کیوں ان کو نقصان پہنچایا۔ ان سے یہ بھی تفصیل جاننے کی کوشش کرنا کہ انہوں نے کن حالات میں فرانس سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا، اور پھر وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس یہ الربا میں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ پوری تفصیل ان سے جاننا۔ پھر ساتھ ہی جو لشکری تمہارے ساتھ جائیں گے میں نے انہیں ہدایت کر دی ہے کہ وہ طبیب کو بھی اس خیمے میں پہنچائیں جو عارضی مرہم پٹی ختم کر کے کارلوس کا صحیح علاج کر دیں۔ میرے خیال میں اب تم جاؤ، میں تھوڑے سے امور پر لشکری معاملات طے کر کے پھر تم سے ملتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجدد الدین کے کہنے پر شمس الدین، خلتق 2 لشکریوں کی رہنمائی میں کارلوس اور اس کی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ دونوں لشکری شمس الدین اور خلتق کو ایک کافی بڑے خیمے کی طرف لے گئے۔ دونوں لشکریوں نے سہارا دے کر کارلوس کو نیچے اتارا، خیمے کے اندر لے گئے۔ مرسینہ اور مشال دونوں بہنیں بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر خیمے میں داخل ہوئیں۔ خیمے میں کارلوس کو ایک بستر پر لٹانے کے بعد ان 2 لشکریوں میں سے ایک نے شمس الدین کو مخاطب کیا، محترم شمس الدین، یہ خیمہ امیر مجدد الدین کے لیے نصب کیا گیا تھا اور انہی کے حکم پر ان مہمانوں کو یہاں لایا گیا ہے۔ اس خیمے کے اندر ضرورت کی ہر شے موجود ہے، آپ لوگ یہاں بیٹھیں، میں طبیب کو بلا کر یہاں لاتا ہوں، اس لیے کہ امیر مجدد الدین نے یہ حکم دیا تھا۔ دونوں لشکری باہر نکل آئے۔ اس موقع پر بڑی شفقت سے شمس الدین نے مرسینہ اور مشال کو مخاطب کیا، میری دونوں بہنوں، میں دیکھتا ہوں تم ابھی تک فکرمند اور پریشان ہو، دیکھو جو کچھ ہوا سو ہوا، اب تم یہاں محفوظ ہو، کوئی ٹیڑھی نگاہ کر کے بھی تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا، یہاں بیٹھو، آرام سے بیٹھو، جہاں تک تمہارے باپ کا تعلق ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پھر تم لوگ اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرنا۔ شمس الدین کے ان الفاظ سے مرسینہ اور مشال کو کچھ آسودگی ہوئی، وہ اپنے باپ کے پاس بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لشکری پھر آئے، ان کے ساتھ طبیب بھی تھا۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد طبیب بڑے پرجوش انداز میں شمس الدین اور خلتق سے ملا۔ پھر ان دونوں کے کہنے پر اس نے کارلوس کے زخموں کا جائزہ لیا۔ پہلی عارضی پٹیاں اس نے اتار دیں، زخم صاف کیے، پھر زخموں پر مرہم لگا کر اس نے پٹیاں باندھ دی تھیں۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد اس نے شمس الدین اور خلتق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، زخم خطرناک نہیں ہیں، تیروں کے زخم ہیں، بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، فکرمند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اب جاتا ہوں اور میں دن میں ایک بار آ کے زخم دیکھتا رہوں گا اور پٹیاں بدلتا رہوں گا، مجھے امید ہے کہ ہفتے تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی طبیب وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ شمس الدین اور خلتق بھی کارلوس کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر شمس الدین نے کارلوس کو مخاطب کیا،
اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کارلوس کے چہرے پر تھوڑا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، اب میں محسوس کرتا ہوں کہ بچ گیا ہوں اور مجھے زندہ رہنے کا حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک زندہ ہوں میں آپ دونوں بھائیوں اور امیر مجدد الدین کا احسان نہیں اتار سکوں گا۔ اس بار شمس الدین نے موضوع بدلتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ اگر آپ برا نہ مانیں، آپ کو تکلیف نہ ہو، تو کیا آپ بتائیں گے کہ کن حالات میں آپ نے ان سرزمینوں کا رخ کیا؟ فرانس سے کیوں نکلے؟ ادھر آنے کا کیا مقصد تھا؟ فرانسیسی تیغزنوں نے کیوں آپ کا تعاقب کیا اور کیوں آپ کے اہل خانہ کو قتل کیا؟ جواب میں کارلوس نے ایک گہری نگاہ اپنے قریب بیٹھے شمس الدین اور خلتک پر ڈالی۔ پھر اس نے دکھ بھرا لمبا سانس لیا۔ اس کے بعد شمس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم دونوں برا نہ مانو تو کیا میں تم دونوں کو بیٹا کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ جواب میں جب مسکراتے ہوئے شمس الدین نے اس بات میں گردن ہلائی، تب کارلوس کسی قدر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، پہلے تم لوگ مجھے اپنے سلطان نور الدین زنگی کے متعلق تھوڑی سی تفصیل اور اس الربا شہر کی فتح کے متعلق روشنی ڈالو۔ اس کے بعد میں تمہیں اپنے پورے حالات سناؤں گا، اس لیے کہ ہمارا فرانس سے نکلنا اور ان سرزمینوں کی طرف آنا الربا کی فتح سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی شہر سے ہماری داستان کا رابطہ ہے۔ کارلوس کی اس گفتگو کے جواب میں شمس الدین نے سوچا، پھر خیمے میں اس کی آواز سنائی دی، کارلوس میرے محترم، جہاں تک ہمارے سلطان نور الدین زنگی کا تعلق ہے تو وہ سلطان عماد الدین کا بیٹا ہے۔ سلطان عماد الدین کا نام تم لوگوں نے سن رکھا ہوگا۔ سلطان نور الدین کے 3 بھائی ہیں، سب سے بڑا سیف الدین، اس کے بعد نور الدین، پھر قطب الدین اور پھر نصرت الدین۔ عماد الدین کی وفات کے بعد حلب کا سلطان نور الدین بنا۔ عماد الدین سے پہلے اور ان کے دور میں ان سرزمینوں میں صلیبیوں کا دور دورہ تھا۔ گو سلطان عماد الدین نے صلیبیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان سے ارکا و بحرین، مہرات النعمان، کفرتاب اور الربا چھین لیے تھے، لیکن اس کے بعد صلیبیوں نے پھر ایک ہلچل مچا دی۔ جن دنوں سلطان عماد الدین نے الربا شہر کو فتح کیا تھا، وہاں کا حکمران ایک فرانسیسی صلیبی جوسلین تھا۔ الربا جب فتح ہو گیا تو جوسلین بھاگ کر دریائے فرات کے مغرب میں واقع شہر تلباشر میں جا کر مقیم ہو گیا۔ سلطان عماد الدین کی وفات کے بعد جوسلین نے پھر سر اٹھایا۔ جس وقت سلطان عماد الدین نے الربا شہر کو فتح کیا تھا، اس وقت الربا شہر میں آرمینی نصرانیوں کے علاوہ اور بہت سے نصرانی تھے جن سے کوئی باز پرست نہ کی گئی، اور سلطان عماد الدین نے بڑی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے انہیں عام امان دیتے ہوئے شہر کے اندر زندگی بسر کرنے کا موقع دیا۔ سلطان عماد الدین کی وفات کے بعد جوسلین نے الربا شہر کے اندر جو آرمینی نصرانی تھے ان کے ساتھ ساز باز کی اور الربا شہر پر شبخون مارا، اور شہر کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس کو رونتا ہوا شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا اور شہر سے نکل کر قلعہ کے اندر چلے گئے۔ اس طرح شہر کے اندر جو مسلمان تھے ان کی زیادہ تعداد قلعے کے اندر محصور ہو گئی۔ انہوں نے جوسلین سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی اس واقعے کی اطلاع انہوں نے اپنے موجودہ سلطان نور الدین کو کر دی۔ نور الدین ایک جرار لشکر لے کر اس شہر پر حملہ آور ہوا، جوسلین سے مقابلہ کیا۔ جوسلین کو بدترین شکست ہوئی۔ جوسلین کے بڑے بڑے سورما اس جنگ میں کام آئے اور جوسلین خود بھیس بدل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ان دنوں سلطان نور الدین کا بڑا بھائی سیف الدین، جسے سیف الدین غازی بھی کہتے ہیں، موصل کا والی تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ صلیبیوں نے الربا پر یلغار کر دی ہے اور اس کا چھوٹا بھائی نور الدین الربا پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر موصل سے روانہ ہوا۔ لیکن اسے راستے میں ہی خبر ہوئی کہ نور الدین نے صلیبیوں کو بدترین شکست دینے کے بعد الربا شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، تو وہ موصل لوٹ گیا۔ محترم کارلوس، یہ چند برس پہلے کا واقعہ ہے، اور اب سلطان نور الدین نے اپنی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کر لیا ہے۔ شمس الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی کارلوس بول پڑا۔ وہ کہنے لگا، میرے عزیز بیٹو،
اب اس سے آگے ہماری داستان شروع ہوتی ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے۔ قصہ دراصل یوں ہے کہ عیسائی دنیا میں 5 شہروں کو مقدس خیال کیا جاتا ہے۔ ایک یروشلم، دوسرا روم، تیسرا قسطنطنیہ، چوتھا انطاکیہ اور 5واں الربا۔ یہ شہر فی الحقیقت بے حد اہم تھا اور صلیبی اس کو اپنا مستقر بنا کر پورے عرب اور شام پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کارلوس رکا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیزو، تمہارے سلطان عماد الدین نے جب یہ شہر صلیبیوں سے چھینا تو یروشلم کے اہل فرنگ کو اس کا بڑا سخت صدمہ ہوا اور اسی وقت سے یورپ میں صلیبی جنگ کے متعلق گفتگو ہونے لگی تھی۔ تاہم جوزلین چونکہ الربا سے بھاگ کر تلباشر میں جا کر اپنی قوت جمع کر رہا تھا، لہٰذا یورپ والوں کو یہ ڈھارس تھی کہ ایک نہ ایک دن عماد الدین کو بھگا کر جوزلین اپنی کھوئی ہوئی طاقت، قوت اور حکومت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا عماد الدین کے مرنے کے ساتھ ہی یورپ والوں کی شہ پر فرانسیسی نیاد جوزلین نے الربا پر حملہ کر دیا۔ وہ ان علاقوں میں صلیبی عزت اور توقیر کو بحال کرنا چاہتا تھا، لیکن عماد الدین کے بعد تمہارے نور الدین زنگی نے جب الربا میں جوزلین کو ذلت آمیز شکست دیتے ہوئے اس پر پھر قبضہ کر لیا تو اس سے پورے یورپ میں غم و حزن اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس لہر، اس دکھ، اس غم میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب الربا سے کچھ ارمینی پادری یورپ گئے اور انہوں نے پوپ یوگینس کی خدمت میں حاضر ہو کر نصرانی دنیا کے خلاف الربا میں درد بھری کہانیاں سنانی شروع کی۔ ان علاقوں کے عیسائیوں کی سفارت کا پرعلم بیان سن کر پوپ کی آنکھوں میں کہتے ہیں سبیل اشک رواں ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ ارض مقدس نصرانیوں کی مدد کرنا خداوند یسوع کے سارے نام لیواؤں کا فرض اولین ہے۔ اگر وہ اس وقت نہ اٹھے تو یروشلم کو بھی اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھیں گے۔ پوپ کا یہ اعلان گویا ان علاقوں میں کھلم کھلا اور اعلانیہ صلیبی جنگ کا اعلان تھا، جس نے سارے یورپ میں ہلچل اور جنگ کا ہیجان برپا کر کے رکھ دیا۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ انہی دنوں یورپ میں ایک راہب اٹھا، اس کا نام سینٹ برنارڈ تھا، اور اس کی مشہور کن شخصیت اور شعلہ بیانی نے سارے یورپ میں آگ لگا کے رکھ دی۔ یہ سینٹ برنارڈ برگنڈی کے ایک امیر کا بیٹا تھا اور لگاتار 15 برس سے رہبانیت کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہاں وقت کی بدترین ستم ظریفی یہ بھی سامنے آتی ہے کہ پہلی صلیبی جنگ کے شعلوں کو ہوا دینے والا بھی ایک راہب پیٹر تھا، تو دوسری صلیبی جنگ پر بھی اہل یورپ کو آمادہ کرنے والا ایک راہب سینٹ برنارڈ ہی تھا۔ گویا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ سینٹ برنارڈ کی دھواندار تقریروں نے یورپ میں وہی کیفیت پیدا کر دی جو گزشتہ صلیبی جنگ سے پہلے پیدا ہوئی تھی، بلکہ فی الحقیقت اس سے بھی بڑھ کر جوش پیدا ہو گیا، اور ادنا طبقے سے لے کر بادشاہوں تک مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب کی ایک لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ فرانس کے ایک شہر ویزلی، جہاں کے ہم رہنے والے ہیں، وہاں عیسائی دنیا کا ایک زبردست اجتماع ہوا، جہاں نہ صرف عام لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا بلکہ عمرہ طبقے کے لوگ بھی بڑی کثرت سے اس میں شریک ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ فرانس کا بادشاہ لوئی ہفتم خود اس اجتماع میں شامل ہوا۔ اس اجتماع میں ساری فضائیں جنگی نعروں سے گونج رہی تھیں اور غیظ و غضب میں بھرے لوگ فی الفور کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتے تھے۔ اس پرجوش فضا میں راہب سینٹ برنارڈ نے ایک ایسی اثر انگیز تقریر کی کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ خود فرانس کے بادشاہ نے آگے بڑھ کر سینٹ برنارڈ کے ہاتھوں سے صلیب لی اور تمام مجمع کے سامنے صلیب کو اپنے سینے سے لگا کر اعلان کیا کہ وہ صلیبی جنگ میں ضرور حصہ لے گا۔ اب لوگوں کے جوش و خروش کی انتہا نہ رہی۔ سب نے اعلان کیا کہ وہ ضرور صلیب کی سربلندی کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ویزلی کی کانفرنس کے بعد گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر خالی ہونا شروع ہو گئے، سوائے اپاہجوں اور بیواؤں اور یتیموں کے وہاں کوئی متنفس نظر نہ آ رہا تھا۔ باقی سب لوگ صلیب برداروں میں شامل ہو گئے۔ جن لوگوں نے ہتھیار اٹھانے سے گریز کیا، صلیب برداروں نے ان کو غیرت دلانے کے لیے چرخے اور تکلے بھیجے۔
ویزلی کی کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد راہب سینٹ برنارڈ نے جرمنی کا رخ کیا اور جرمنی کے بادشاہ برکانٹ کو صلیبی جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ پہلے تو جرمنی کے بادشاہ نے سرد مہری سے کام لیا، لیکن جب ایک دن راہب برنارڈ نے اس کے سامنے ایک انتہائی مؤثر اور دردناک تقریر کی تو اس کا دل پگھل گیا اور اس نے فوراً راہب برنارڈ سے صلیب لے کر صلیبی جنگ میں شریک ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان دو طاقتور یورپی بادشاہوں کے علاوہ امراء کے طبقے کے بے شمار سرداروں نے اپنے طور پر صلیبی جنگ کے لیے زبردست تیاریاں کیں، یہاں تک کہ جرمنی اور فرانس کے کونے کونے سے صلیبی جنونیوں کا سیلاب امٹ پڑا۔ ان سب پر مستضاد نیزے، ڈھالوں، تلواروں سے مسلح صلیب والی عورتوں کی ایک فوج تھی، جس کی قیادت فرانس کے بادشاہ لوئی کی ملکہ ایلز کر رہی تھی۔ جرمنی کا بادشاہ کارنڈ اور فرانس کا بادشاہ لوئی اپنی سلطنتوں کے انتظامات کے لیے نائب مقرر کرنے کے بعد آزمودہ کار جنگجوؤں کے جرار لشکر لے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لشکر کی تعداد 9 لاکھ کے لگ بھگ تھی اور ان میں 50,000 عورتوں کا بھی ایک لشکر شامل تھا۔ اب یورپ سے نکل کر یہ لشکر اس وقت قسطنطنیہ میں قیام کیے ہوئے تھا۔ میرے بچوں، ہماری بدقسمتی کہ میں بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ لوئی کے ایک لشکر میں شامل ہو گیا۔ مدعا صلیبی جنگ میں حصہ لینا نہیں تھا، بلکہ اپنے بھائی کے پاس آنا تھا۔ میرے بھائی کا نام سمرون ہے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ یروشلم کی زیارت کے لیے آیا تھا، پھر وہ الربا شہر میں آ کر آباد ہو گیا، واپس فرانس نہیں گیا۔ اس کے متعلق خبریں ملتی رہیں۔ آخری خبر جو مجھے ملی وہ یہ تھی کہ کچھ عرصہ اس نے یروشلم میں قیام کیا، پھر اس نے الربا میں آ کر مستقل رہائش کر لی۔ وہ گھر کے 3 افراد ہیں، ایک میرا بھائی سمرون، دوسری اس کی بیوی ایزبل اور تیسری ان کی بیٹی جمارہ۔ ہمارا ارادہ تھا کہ صلیبیوں کے لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہم بھی ان سرزمینوں میں داخل ہو جائیں گے۔ صلیبی جب اپنی جنگوں کی ابتدا کریں گے تو ہم وہاں سے نکل کر الربا میں اپنے بھائی کے پاس چلے جائیں گے۔ مگر عزیزو، اس لشکر میں رہتے ہوئے یوں جانو ہماری بدقسمتی کی ابتدا ہو گئی۔ صلیبیوں کے 9 لاکھ کے لشکر میں جو عورتوں کا 50,000 کا لشکر تھا، اس میں یورپ کی مانی ہوئی اوباش، بدماش، فاحشہ اور بے آبرو عورتیں بھی شامل تھیں۔ ان کے علاوہ کچھ انتہائی سرکردہ عورتیں تھیں۔ ان میں پہلی فرانس کے بادشاہ لوئی کی بیوی ملکہ ایلز، دوسری کا نام کاؤنٹ ٹولوز، تیسری کا نام کاؤنٹ بلوئس، چوتھی کا نام ٹال کیولری، پانچویں کا نام مورائل کاؤنٹس، چھٹی کا نام ڈچس آف بولٹن اور ساتویں کا نام سیبیسلے ہے۔ عورتوں کا لشکر بھی انہی 7 سربراہ قسم کی عورتوں نے تیار کیا۔ یورپ سے اسی قدر لشکر جس کی تعداد 9 لاکھ کے قریب تھی، وہ ان عورتوں کی وجہ سے بھی جمع ہو گیا تھا، اس لیے کہ لوگ ان یورپ کی حسین ترین عورتوں کے ساتھ داد و عیش دینا چاہتے تھے۔ ان 7 حور شمائل اور بلند مرتبہ عورتوں نے خود شرم و حیا کی تمام حدود کو توڑ دیا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے لشکر میں شامل دیگر عورتوں کو شہوت رانی اور بدکاری پر آمادہ کیا، بلکہ خود بھی اس گناہ میں سب سے بازی لے گئیں۔ دراصل اس لشکر میں جو سب سے بری بات تھی وہ کچھ یوں تھی کہ 9 لاکھ کے صلیبی لشکر میں جو 50,000 عورتوں کا لشکر شامل ہوا تھا، اس میں بے شمار فاحشہ اور بے آبرو عورتیں بھی شامل تھیں۔ اکثر اوباش نوجوانوں کو ان عورتوں کی موجودگی نے ہی جنگ میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ فی الحقیقت ان عورتوں کی وجہ سے صلیبی لشکر میں بدکاری اور گرم بازاری ایسی ہوئی کہ شیطان بھی پناہ مانگنے لگا، اور یہ ساری بدکاری ملکہ ایلز اور دوسری اس کی ہمنوا 6 سرکردہ عورتوں کی وجہ سے شروع ہوئی۔ فرانس کے بادشاہ لوئی کی بیوی ایلز انتہا درجہ کی فاحشہ اور بدکردار عورت تھی۔ اس کی بدکرداری کی وجہ سے فرانس کے شہنشاہ لوئی نے اسے طلاق دے دی، اور اس نے طلاق لینے کے بعد انگلستان کے بادشاہ ہنری دوم سے شادی رچائی، اور پھر اسی کے بطن سے رچرڈ پیدا ہوا، جس نے تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہاں کارلوس رکا اور پھر شمس الدین اور خلتک کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز بیٹو، میرے خاندان کی بدبختی کچھ اس طرح شروع ہوئی کہ 9 لاکھ کے اس صلیبی لشکر میں
انلس کے شہر تلیتا کا والی اور صلیبی جنگجو بھی اپنی والدہ کے ساتھ شامل تھا۔ فنچ نام کا یہ نوجوان جنگجو تھا، خوبصورت لڑکیوں کا بڑا شیدائی اور رسیا تھا۔ اس نے لشکر میں کہیں میری بیٹی مرسینا اور میری بیٹی جو مر چکی ہے اس کو دیکھ لیا اور تہیہ کر لیا کہ وہ ان دونوں کو حاصل کرے گا اور انہیں بے آبرو کر کے رہے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے فرانس کی ملکہ ایلس سے رابطہ قائم کیا۔ وہ اس کا بڑا چہیتا تھا، لہٰذا ایلس نے میری طرف پیغام بھجوایا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو فنچ کے سامنے پیش کروں۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں خود ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو بے آبرو ہونے کے لیے دوں، لہٰذا صرف اور صرف اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے میں بھاگ نکلا۔ اس وقت 9 لاکھ کے صلیبی لشکر نے قسطنطنیہ میں قیام کر رکھا تھا، لہٰذا قسطنطنیہ سے رات کے پچھلے پہر ہم کچھ اس طرح بھاگے کہ کسی کو خبر نہ ہوئی۔ کافی فاصلہ ہم نے بغیر کسی خطرے کے طے کر لیا، لیکن ہمیں یقین تھا کہ ہمارا تعاقب ضرور کیا جائے گا۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ آخر وہ فرانسیسی صلیبی نائٹ جن کا تم لوگوں نے خاتمہ کیا وہ ہمارے تعاقب میں لگ گئے۔ ہمیں امید تھی کہ ہم مسلمانوں کے علاقوں کے قریب پہنچ چکے ہیں، لہٰذا بچ جائیں گے، لیکن وہ ان علاقوں میں بھی گھس آئے۔ آگے آگے بھاگتے ہوئے ہم خوفزدگی کی حالت میں الربا کی طرف جانے کے بجائے راستہ بھٹک گئے اور اس نالے کے کنارے سرکنڈوں میں جا گھسے جہاں تم لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا میرے عزیزو تم لوگوں کو خبر ہے۔ کارلوس جب خاموش ہوا تو شمس الدین نے اسے مخاطب کیا، محترم کارلوس، آپ بالکل مطمئن رہیں، میں ابھی تھوڑی دیر تک بھائی سے جا کر بات کروں گا۔ الربا شہر کے رہنے والے کچھ لوگوں سے ہم رابطہ قائم کریں گے اور آپ کے بھائی کو تلاش کریں گے کہ وہ شہر کے اندر کہاں رہتا ہے، پھر آپ کو باعزت طور پر آپ کے بھائی کے گھر میں منتقل کر دیا جائے گا۔ شمس الدین کی اس گفتگو کا جواب کارلوس دینا ہی چاہتا تھا کہ اس بار مرسینا شمس الدین کو مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھی، بھائی شمس الدین، اگر تم دونوں بھائی برا نہ مانو تو میں ایک بات کہوں۔ شمس الدین کی بجائے خلتق بول پڑا اور مرسینا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری عزیز بہن، ہم دونوں کو بھائی بھی کہتی ہو اور ساتھ یہ بھی بات چسپاں کرتی ہو کہ ہم برا نہ منائیں، تو تم کچھ کہو، تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو بلا جھجک کہو، تمہاری کسی بات کا ہم برا نہیں مانیں گے، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ خلتق کے ان الفاظ پر مرسینا کی حوصلہ افزائی ہوئی، پھر دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ شمس الدین تم مجدد الدین کے سگے بھائی ہو جسے تم امیر کہہ کر مخاطب کر رہے ہو، اور خلتق تم دونوں کا ہمزاد بھائی ہے، تم دونوں کا مزاج ہم جان گئی ہیں، بہت اچھا ہے، آپ دونوں بھائی خوش طبع ہیں، لیکن جہاں تک امیر مجدد الدین کا تعلق ہے وہ مجھے مردم بیزار سے لگے ہیں۔ ادھر آتے ہوئے راستے میں تم دونوں بھائی ہم تینوں سے گفتگو کرتے رہے، لیکن امیر مجدد الدین تم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بالکل خاموش اور سنجیدہ رہے، نہ تم دونوں سے کوئی گفتگو کی اور نہ ہم میں سے کسی موضوع پر ایک لفظ کہا، نہ اپنے لشکریوں سے کوئی بات کی۔ لگتا ہے امیر مجدد الدین مردم بیزار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجہ کے سخت دل اور سنجیدہ رہنے والے شخص ہیں۔ جب تک مرسینا بولتی رہی شمس الدین اور خلتق دونوں دھیرے دھیرے مسکراتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئی تب مجدد الدین کا چچا زاد بھائی خلتق بول اٹھا، مرسینا میری بہن، ایسی کوئی بات نہیں ہے، گو وہ مجھ سے صرف 1 سال بڑا ہے اور شمس الدین سے 2-2.5 سال بڑا ہوگا، لیکن ہم اس کا احترام ایک باپ کی حیثیت سے کرتے ہیں، اس بنا پر نہیں کہ وہ لشکریوں کا سالار اور امیر ہے، بلکہ اس کا ہمارے ساتھ رویہ ہی ایسا شفیقانہ ہے کہ ہم اسے اپنا باپ ہی خیال کرتے ہیں۔ میری بہن، جہاں تک تمہارا یہ اندازہ ہے کہ بھائی مردم بیزار ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ مردم بیزار نہیں بلکہ مردم گزیدہ ہیں۔ کبھی بڑے ہنسمکھ بات بات پر کہکا لگانے والے تھے، لیکن ان کی زندگی کے ایک حادثے نے انہیں ایسا بنا دیا ہے جیسا کہ وہ ہیں۔ خلتق مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کارلوس چونکنے کے انداز میں بول اٹھا اور پوچھا، کیسا حادثہ؟ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے خلتق پھر کہہ رہا تھا،
بات کچھ یوں ہے کہ جوسلین کے الربا شہر پر حملہ آور ہونے سے پہلے ان علاقوں کی دیکھ بھال ہمارے بھائی مجدد الدین کے ذمہ تھی۔ ان علاقوں پر اس نے چند ماہ قیام کیے رکھا اور ان کی حفاظت کا بڑے احسن طریقے سے سامان کیا۔ یہاں قیام کے دوران ایک نصرانی لڑکی اس کی کارگزاری، اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگی۔ یوں جانو یہ محبت یک طرفہ تھی۔ بھائی کو نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے، اس کو چاہتی ہے۔ چند ماہ اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک روز اس لڑکی نے اور اس کے لواحقین نے بھی بھائی سے ملاقات کر کے لڑکی کی بھائی سے محبت کا اظہار کیا۔ لڑکی بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ بھائی نے اس کی محبت کو قبول کیا۔ بات ہماری ماں تک پہنچی۔ ماں نے اس لڑکی کو بھائی کے لیے پسند کیا۔ ماں چاہتی تھی کہ جلد دونوں کی شادی کا اہتمام کر دے، مگر حالات کی ستم ظریفی یوں ہوئی کہ انہی دنوں ہمارے بھائی حلب کی طرف گئے ہوئے تھے کہ جوسلین نے الربا پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے دوران لڑکی کے لواحقین جنگ میں کام آ گئے۔ جوسلین کو جب شکست ہوئی اور وہ شکست اٹھا کر بھاگا تو وہ لڑکی جو بھائی سے محبت کرتی تھی وہ بھی ایک صلیبی کے ساتھ بھاگ گئی۔ بھائی کو اس کے اس رویے کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا۔ بس اس واقعے کے بعد وہ کچھ سنجیدہ اور خاموش سے ہو گئے ہیں، بہت کم بات کرتے ہیں، ورنہ وہ ایسے نہیں تھے جیسے ان دنوں ہیں۔ حال تک جب خاموش ہوا تو اس بار کارلوس کے بجائے مرسینہ بول پڑی۔ جب وہ لڑکی واقعی امیر مجدد الدین سے محبت کرتی تھی تو پھر اس نے بڑی حماقت کا ثبوت دیا۔ اگر جنگ میں اس کے اہل خانہ کام آ گئے تھے تو اس کا کام یہ تھا کہ اس صلیبی کے ساتھ بھاگ جانے کے بجائے امیر مجدد الدین کے پاس چلی جاتی، اپنے پیار اور محبت کو حاصل کرتی اور اپنا گھر آباد کرتی۔ بہرحال اب ہمیں پتہ چلا کہ امیر مجدد الدین مردم بیزار نہیں بلکہ مردم گزیدہ ہیں۔